اس نے کہا کہ دیکھو میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کرتا، میں حدیث پڑھتا ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں، باہر نہیں ہوتا۔ اس نے غصے میں کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا تمہیں کیا آئے گا۔ حامد نوجوان تھا، وہ بھی غصے میں آ گیا اور اس نے کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تمہیں تنا۔ جب وہ حدیث پڑھتے پڑھتے پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور ان کی وفات ہو گئی۔ داخل الجنہ، پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسی عظیم موت اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کیسے کہ اللہ آپ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود قرآن میں فرمائی فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ حقیقت میں شیطان کا میزائل ہے، اس لیے میں نے سیل فون کا نام رکھا ہوا ہے ہیل فون۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعمال نامے میں حسن اخلاق سب سے بھاری عمل ہوگا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں عورتیں سوچتی ہیں مہمانوں کے لیے چائے بنا لوں پھر نماز پڑھتی ہیں۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ آدمی باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جن طالبات نے آخری حدیث شریف پڑھنی ہے وہ اپنی کتابیں کھول لیں، یا آج پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرے گا، پھر چند باتیں اس سے متعلق خدمت میں پیش کرے گا۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کو حدیث تسبیح کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم مضامین پر مشتمل ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ بھی بڑے عظیم الشان ہیں۔ میں سب راویوں کا تذکرہ تو نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک راوی ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 واقعات سنا کے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ ان کے زمانے میں نوجوان میاں بیوی تھے، خاوند کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، وہ حضرت کی خدمت میں آتا اور کئی مرتبہ اسے دیر سویر ہو جاتی۔ بیوی صاحبہ گھر میں انتظار میں ہوتی کہ خاوند آئے گا تو ہم مل کے کھانا کھائیں گے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو زیادہ ہی انتظار ہوتی ہے۔
ایک دن وہ کسی وجہ سے زیادہ دیر لیٹ ہو گیا. اب بیوی صاحبہ غصے میں تھیں تو وہ اپنا گانا گانے لگی. تمہیں تو پرواہ نہیں ہوتی، تم جاتے ہو تو پیچھے سب مر جاتے ہیں، کسی کی فکر ہی نہیں، خیال ہی نہیں. اس نے کہا کہ دیکھو میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کرتا، میں حدیث پڑھتا ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں، باہر نہیں ہوتا. اس نے غصے میں کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا آئے گا. اب نوجوان بھی خامد نوجوان تھا، وہ بھی غصے میں آ گیا اور اس نے کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تمہیں طلاق. اب غصے میں تو یہ باتیں کر گئے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ یہ چونکہ مشروط تھی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہوں تو طلاق، تو میں اپنے استاد سے جا کے پوچھوں گا. چنانچہ وہ بزرگہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں اس طرح یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، تو اب آپ بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہ ہوئی. تو بزرگہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا جاؤ، جا کر میاں بیوی بن کر رہو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے عظیم شان محدث تھے. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اور دوسرا واقعہ ان کا یہ ہے کہ آخری وقت قریب تھا، طلباء موجود تھے، تو طلباء نے سوچا کہ ہمیں تلقین کرنی چاہیے. تلقین کہتے ہیں مرنے والے کو کلمہ یاد دلانا. اب طلباء بھی پریشان کہ بھائی ہمارے استاد ہیں، ساری زندگی انہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا، تو ہم ان کو کیا تلقین کریں گے. پھر دل میں خیال آیا کہ ہم ان کے سامنے وہ حدیث سنا دیتے ہیں سبق کے طور پہ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی. جب 2-3 راویوں کے نام لیے تو وہ پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنے لگے ہیں. تو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ان کے ساتھ حدیث کی تلاوت شروع کی. جب وہ حدیث پڑھتے پڑھتے پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور ان کی وفات ہو گئی. داخل الجنہ، پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے. ایسی عظیم موت اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے کہ آخری وقت میں ان کی زبان پہ یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان کا مطلب ہے کلامان. 2 کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں. اب یہ بات سن کے ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ جو کلام اللہ کو پسند ہے، پڑھنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں، تو کیوں نہ وہ کلام میں بھی پڑھوں. مگر نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی خفیفتان علی اللسان، وہ زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہے، کوئی ایسا حرف نہیں جو مشکل سے ادا ہوتا. تو فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو میزان کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جو پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو بقیہ آدھا پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب بتائیے اتنے مختصر کلام پر اتنا بڑا ثواب، یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے. نبی علیہ السلام اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ پڑھا کرو تو شاید سننے والے کے دل میں اتنا شوق نہ ہوتا.
یہ محبوب کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے شوق بڑھایا۔ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اب یہ سن کے تو سننے والا کہتا ہے کہ حضرت بتائیں نا ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمے ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کیسے کہ اللہ آپ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود قرآن میں فرمائی فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ آپ دیکھیے اسی لفظ سے ہم اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو دیکھو اللہ کو یہ کلمے کتنے پسند ہیں کہ نماز میں بھی ان کا تذکرہ، اور ویسے مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو طالبات آج آخری حدیث پڑھ رہی ہیں یہ اب اپنے گھروں کو جائیں گی۔ چند باتیں ان کی خدمت میں ہیں۔ پہلی بات کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا والی زندگی بہت پسند ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرینان، حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، اذا ذہب احدہما ذہب الآخر، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ بے حیا بن گیا اس کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے محدثین نے لکھا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے پھر تو جو چاہے کر، تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے تو سیل فون کے فتنے سے بچنا پڑتا ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ حقیقت میں شیطان کا میزائل ہے۔ اس لیے میں نے سیل فون کا نام رکھا ہوا ہے ہیل فون۔ قسمت والے ہی ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ یہ سیل فون کا فتنہ اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو غیر محرم سے کسی طرح کبھی رابطہ تعلق رکھنے سے پرہیز کریں، بچیں۔ سیل فون کے استعمال سے جتنا بچ سکے اتنا بچیں۔ مردوں کی بھی غلطیاں قابل مذمت ہیں، لیکن اگر کوئی بچی غلطی کر بیٹھے تو پورے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بی بی مریم جب بچے کو لے کے آئی تو قوم نے کیا کہا تھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کیا کر کے آئی؟ تو دیکھو عمل مریم کا تھا کہ وہ بیٹا لے کے آئی، مگر دھبا کن پر لگ رہا ہے؟ بھائی پر، ماں پر اور باپ پر۔ تو اس لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا یہ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ پھر دوسری نصیحت ہے حسن اخلاق والی، اچھے اخلاق کو اپنانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعمال نامے میں حسن اخلاق سب سے بھاری عمل ہوگا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو اچھے اخلاق کی زندگی گزارنا۔ اب اچھے اخلاق سے یہ مراد نہیں کہ غیر محرموں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں، عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور جو خوش خلق انسان ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد خوش اخلاقی سب سے بہترین عمل ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہو گئی۔
تیسری نصیحت کہ آپ نے جو علم پڑھا ہے تو اب قرآن کے ساتھ نتھی ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑھانا، اب اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، قرآن کے ساتھ نتھی رہیں، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ گھر کے اندر قرآن کا درس سے ترجمہ سکھائیں، محلے کی عورتوں کو جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے اس میں جا کے قرآن کی تعلیم دیں، اپنے آپ کو علم کے ساتھ نتھی رکھیں تاکہ یہ تعلق بحال رہے۔ قرآن مجید کہف ہے، جو قرآن کے ساتھ نتھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ کتاب بھیجی اس لیے کہ انسانوں کو عزتیں ملیں، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پھر چوتھی چیز کا نام ہے خدمت۔ خدمت میں عظمت ہے۔ جو انسان خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو گھر میں ایسی زندگی گزارے کہ ہر کام کو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ بعض بچیاں پڑھ کر جاتی ہیں تو گھر میں نکھٹو بن کے رہتی ہیں، ہڈ حرام بن کے رہتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ہر کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تھک گئی ہوں، میں فلاں ہو گئی ہوں، ہے ہی مقصد زندگی میں عمل کرنا تو کیوں نہ کرے۔ تو خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے آپ سمجھیں کہ میں آئی تھی پڑھنے کے لیے مدرسے میں، اب مدرسے سے جا رہی ہوں لوگوں خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم دوڑ کے اور بھاگ بھاگ کے خدمت کے کام کرنے والے بن جائیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ عبادت کا شوق دل میں رہے۔ یہ جو مدرسے میں رہتے ہوئے قرآن پڑھتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں، یہ عمل اپنے گھر میں جا کے بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر جا کے نماز میں سستی کر رہی ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ کیا پڑھ کے آئی ہے یہ۔ عام لوگوں نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور جو عالمہ ہوتی ہے اس نے 9 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ 5 نمازیں تو فرض اور اوپر اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد، یہ نمازیں بھی اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا شعار ہے کہ وہ زندگی میں 9 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جب دوڑ دوڑ کے عبادت کریں گی، بھاگ بھاگ کے عبادت کریں گی، ہر وقت باوضو رہیں گی اور نماز کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں عورتیں سوچتی ہیں مہمانوں کے لیے چائے بنا لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، میں ذرا یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ یہی شیطان کا حربہ ہوتا ہے، کرتے کراتے نماز قضا ہو جاتی ہے اور کام ختم نہیں ہوتے۔ پہلے نماز بعد میں کام۔ دیکھنے والا کہے کہ بھئی واقعی یہ بچی رنگ لے کے آئی ہے مدرسے سے، جب وہ دیکھیں گے کہ مدرسے کا رنگ اس پر چڑھا ہے تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری باقی بچیاں بھی ایسے ہی ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ گھر کی کتنی اور بچیاں بھی ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا جائے گا۔ اور اگر آپ برا نمونہ بنیں گی تو لوگ توبہ توبہ کریں گے کہ جی ہم نے تو اب کسی اور لڑکی کو مدرسے میں جانے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائے اور پوری زندگی دینی ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لڑکی کو گھر میں بنا ہوا ماحول نہیں ملتا، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ جب دل میں اخلاص ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بدیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔